بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھارکھنڈ فیلڈ ورکر کے حوالے سے ہم لوگ آخری مرحلے میں چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے جوش ملیح آبادی کی مختصر سوانح پڑھی تھی، اور آج ہم ان کی جو نظم ہے، جو نصاب میں شامل نظم ہے، اس پر بات کریں گے۔ نغمہ سحر۔ جوش ملیح آبادی کا شمار اردو کے اہم نظم نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی کئی مقبول نظمیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں شکست زندہ کا خواب، بدلی کا چاند، البیلی صبح، کسان، نقاد، ذاکر سے خطاب، فاختے کی آواز، جنگل کی شہزادی، فتنہ خانقاہ اور نغمہ سحر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آخری جو نظم ہے نغمہ سحر، وہ ان کے مشہور مجموعے شعلہ و شبنم میں شامل ہے۔ یہ مجموعہ پہلی بار 1936 عیسوی میں مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دلی سے شائع ہوا تھا۔ یہ مجموعہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 آتش کدہ، نمبر 2 رنگ و بو، نمبر 3 اسلامیات اور نمبر 4 بادۂ سرجوش۔ بادۂ سرجوش میں غزلیں شامل ہیں۔ رنگ بو کے تحت پہلی نظم نغمہ سحر ہے، جو صفحہ نمبر 98 پر درج ہے۔ ہم آج اس کے متن پر بات کریں گے، اور جو مشکل الفاظ ہیں اس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ نغمہ بولتے ہیں گیت کو، سریلی آواز کو، اور سحر سین پر زبر، ہے پر بھی زبر۔ سحر کے معنی ہوتا ہے صبح، اسی سے بنا ہے سحری۔ رمضان کے مہینے میں اس کو ہم سحری بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، سحری ہونا چاہیے۔ سین پر زبر، ہے پر زبر۔ اور یہاں جو ہے یہ سحر کے معنی میں ہے، سحر بولتے ہیں صبح کی چلنے والی ہوا۔ صبح جو فجر کے وقت یا فجر سے تھوڑا سا پہلے جو ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے، گرمی کے دن میں اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اسے بولتے ہیں نسیم سحر یا باد سحر، اس طرح کو۔ تو یہ ہے نسیم سحر، صبح کی چلنے والی ہوا۔ اگر سین پر زیر لکھیں گے سحر، اس کا معنی ہو جائے گا جادو۔ جیسے سحر البیان، ایک کتاب ہے سحر البیان، مثنوی ہے میر حسن کی، تو وہ سحر البیان ہے، اور یہ ہے نغمہ سحر، یعنی صبح کی جو چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہے، اس ہوا کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس پر یہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نسیم ہوتی ہے محو راحت، سکوت ہوتا ہے جب چمن میں، میں پیش کرتا ہوں اپنے آنسو خنک ستاروں کی انجمن میں۔ نسیم بولتے ہیں پچھلی رات کی معطر ہوا۔ پچھلے مطلب رات میں، جو رات کے صبح تیسرے پہر میں، مطلب فجر اول سے فجر تک یا فجر کے ہلکے سے بعد تک جو ہوا چلتی ہے اس کو بولتے ہیں نسیم۔ پچھلی رات کی معطر ہوا یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ محو بولتے ہیں گم ہو جانا، زائل ہو جانا، معدوم ہو جانا۔ راحت بولتے ہیں سکون ملنا۔ نسیم ہوتی ہے محو راحت، سکوت ہوتا ہے جب چمن میں۔ اس دنیا کو وہ چمن سے مراد لے رہے ہیں۔ دنیا ایک چمن باغیچے کے مانند ہے، اور وہاں سکوت ہے، ٹھہراؤ ہے۔ جیسے صبح کے وقت کیسے مطلب ہر چیز ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، اسی کے طلب اشارہ کر رہا ہے شاعر۔ میں پیش کرتا ہوں اپنے آنسو خنک ستاروں کی انجمن میں۔ ستارے بھی ہیں جو کچھ دیر کے بعد زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ دکھائی نہیں پڑیں گے۔ خنکی بولتے ہیں ٹھنڈ کو، خنکی سردی کو بولتے ہیں، ہم استعمال بھی کرتے ہیں، اور خنکی ہوا چل رہی ہے تو وہی کہہ رہا ہے میں پیش کرتا ہوں اپنے آنسو خنک ستاروں کی انجمن میں۔ میرے گلستان شاعری میں لچکنے لگتی ہیں نرم شاخیں، نسیم رقاصہ گلستاں ہنوز چلتی نہیں چمن میں۔ گلستان بول رہے ہیں باغ کو، رقص کرنا، ہاں، لچکنے لگتی ہے نرم، لچکنا مطلب وہی بہت ٹیڑھاپن ہونا اور بہت اس میں عاجزی ہونا۔
تو اسی کی طرف اشارہ کرا. نسیم، یہاں بھی نسیم آیا ہے، اس کا معنی پچھلی رات کی معطر ہوا. رقاصہ بولتے ہیں ناچنا، رقص کرنا. رقاصہ گلستان کہہ رہا ہے کہ جو باغ میں ہوا چلنے کی وجہ سے جو پرندے رقص کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں، اس کو اس نے رقص کرنے سے تشبیہ دی ہے. ہنوز مطلب اب تک چلتی نہیں چمن میں، مطلب وہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر. مجھے سنگھاتی ہے روح پرور ہوائیں اس وقت بوئے قدرت، شمیم گلشن ہنوز ہوتی ہے بند غنچوں کی پیرہن میں. روح پرور، پرور مطلب پرورش کرنے والا، روح پرور روح کو جلا بخشنے والا. بو بولتے ہیں بوئے قدرت، بو مطلب خوشبو، بدبو دونوں ہے. قدرت جو قدرت کا نظام ہے. شمیم گلشن، شمیم بولتے ہیں خوشبودار ہوا کو، گلشن مطلب باغ، ہنوز مطلب اب تک، غنچہ بولتے ہیں پھول کی کلی کو، اس کو غنچہ بول رہے ہیں. پیرہن بولتے ہیں لباس پوشاک کو. مجھے سنگھاتی ہے روح پرور ہوائیں اس وقت بوئے قدرت، شمیم گلشن ہنوز ہوتی ہے بند غنچوں کی پیرہن میں. تو الفاظ معنی پر دھیان دیں، تشریح کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو، بس الفاظ کے معنی یاد ہونے. سفید ہلکی سی چاندنی میں بلند ہوتے ہیں میرے نغمے، چٹکنے والی تمام کلیاں خاموش ہوتی ہیں جب چمن میں. نغمہ وہی نغمہ گانا. تو کہہ رہا ہے سفید ہلکی سی چاندنی میں، جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو اندھیرے کے بعد اجالا ہو جاتا ہے، تو اس وقت میرے نغمے بلند ہوتے ہیں، میرے جو گائے ہوئی چیزیں ہیں وہ بلند ہوتی ہیں، اس کی آواز ہلکی ہلکی نکلنا شروع ہوتی ہے، اور چٹکنے والی تمام کلیاں خاموش ہوتی ہے جب چمن میں. سورج کی روشنی کے پاتے ہی تمام پھول کھلنے لگتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے. چٹکنے والی تمام کلیاں خاموش ہوتی ہے، خاموش خاموش سے ہے، اس کا مخفف ہے. چمن میں جب سب چیزیں خاموش ہوتی ہیں اس وقت ہلکی سی چاندنی میں میرے نغمے بلند ہوتے ہیں. میرا دماغ سحر پرستی ہمیشہ اس وقت جاگتا ہے، فلک پہ جس وقت چاند ہوتا ہے ملجوج خواب پیرہن میں. دماغ کو بولتے ہیں سحر پرستی، صبح کی پرستش کرنا. سحر پرستی مطلب صبح کا چاہنے والا. مطلب میرا دماغ اس وقت جاگتا ہے کب؟ فلک پہ جب، فلک مطلب آسمان، فلک پہ جس وقت چاند ہوتا ہے ملگوجے خواب پیرہن میں. ملگوجہ بولتے ہیں غبار آلود مٹی کے رنگ جیسا، ملگوجہ بولتے ہیں. خواب جو خواب دیکھتے ہیں ہم لوگ. پیرہن لباس کو بولتے ہیں، پوشاک کو بولتے ہیں. مطلب آسمان پہ جب چاند ایسا مٹمیلا ٹائپ کا ہوتا ہے، جب وہ جانے اور آنے کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس وقت میرا دماغ سحر پرستی میں جاگ اٹھتا ہے. مطلب میں جاگ اٹھتا ہوں، میری تمام چیزیں چاق و چوبند ہو جاتی ہیں. ہنوز نغموں کی خوابگاہوں کے گرد ہوتے ہیں سرخ پردے، رباب دل کا میں چھیڑتا ہوں حریم دوشیزہ سخن میں. ہنوز مطلب اب تک، نغموں کے خوابگاہ جہاں سونے کی جگہ ہے اس کو خوابگاہ بولتے ہیں. تو وہاں وہی کہہ رہا ہے گرد مطلب ارد گرد، آس پاس. سرخ مطلب لال، پردہ مطلب پردہ. ہنوز نغموں کی خوابگاہوں کے گرد ہوتے ہیں سرخ پردے، رباب دل کا، رباب بولتے ہیں ایک طرح سے سارنگی کو. دل کا رباب، دل سے جو نغمے نکل رہے ہیں اس کو. حریم بولتے ہیں گھر کی چہار دیواری، مکان، خانہ کعبہ کی بیرونی دیوار کو بھی بولتے ہیں حریم. مطلب یہ ہے کہ حریم مطلب گھر کی چہار دیواریں. دوشیزہ سخن، دوشیزہ بولتے ہیں کنواری کو. دوشیزہ سخن اپنے بات، اپنے شاعری کو بول رہا ہے، جو ابھی کنواری ہے اس کی شاعری. ہنوز نغموں کی خوابگاہوں کے گرد ہوتے ہیں سرخ پردے، رباب دل کا میں چھیڑتا ہوں حریم دوشیزہ سخن میں. مطلب میری شاعری جو ابھی 1920 میں انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، پہلا مجموعہ چھپا ان کا روح ادب کے نام سے، اور یہ مجموعہ 1936 میں آیا.
اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی شاعری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ شاعری ابھی میری اسٹارٹنگ پیریڈ ہے، کنوارا پن ہے، اس میں ابھی اسٹارٹنگ ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں اس کا رباب میں تار چھیڑ رہا ہوں، دل کا تار، وہ میرے لیے وہی چیز ہے۔ ادھر ٹپکتے ہیں اشک سوزاں میری جھپکتی ہے ہوئی میجا سے، ادھر دمکتی ہے کچھ کچھ افشاں افق کے گیسوئے پرشکن میں۔ اشک بولتے ہیں آنسو کو، سوزاں سوزش سے ہے، جلن سے ہے، سوز مطلب جلن، اشک سوزاں ایسے آنسو جو جلنے والے ہیں، آنکھوں سے جو گرم گرم آنسو نکلتے ہیں۔ میری جھپکتی ہوئی، جھپکنا، میجا بولتے ہیں پلک کو، جو آنکھ کی پلکیں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں میجا۔ ادھر دمکتی ہے کچھ کچھ افشاں، افشاں سونے اور چاندی کے برادے کو بولتے ہیں افشاں، مطلب چاندی کا برادہ۔ افق کے گیسو، افق مطلب آسمان، گیسو مطلب بال، پرشکن مطلب جو پرشکن ہے، پرشکن مطلب جو مطلب جس پہ شکن پڑی ہوئی ہے، کجی ہے، کچھ ٹیڑھا پن ہے۔ فضا میں، ہاں، ادھر ٹپکتے ہیں اشک سوزاں، میرے آنسو، غم والے آنسو ٹپک رہے ہیں میری جھپکتی ہوئی میجا سے، میری جھپکتی ہوئی مطلب پلکوں سے۔ ادھر دمکتی ہے کچھ کچھ افشاں افق کے گیسوئے پرشکن میں، مطلب میری آنسوؤں کا یہ حال ہے کہ ادھر آنسو میرے نکل رہے ہیں اور کچھ کچھ گیسوئے پرشکن میں، کچھ کچھ افشاں مطلب وہ مطلب صبح کی زردی آ رہی ہے، تو یہ میرے آنسوؤں کا کمال ہے۔ فضا میں ہوتی نہیں ہے لرزش، خاموش ہوتا ہے نطق عالم، یکایک اس وقت جاگتی ہے زبان فطرت میرے دہن میں۔ فضا مطلب جو یونیورس ہے، اوپر جو انسان کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ فضا ہے، فضائی، فضا آسمان کو بول سکتے ہیں۔ فضا میں ہوتی نہیں لرزش مطلب کوئی لڑکھڑاہٹ، کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ خاموش ہوتا ہے نطق عالم، نطق بولتے ہیں گویائی کو، بولنے کو، نطق، عالم مطلب دنیا، دنیا مطلب فضا میں ہوتی نہیں ہے لرزش، فضا میں، آسمان میں کوئی لرزش نہیں ہوتی ہے۔ خاموش ہوتا ہے نطق عالم، دنیا کی زبان بند ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی آواز نہیں ہوتی ہے۔ یکایک اس وقت جاگتی ہے زبان فطرت میرے دہن، دہن بولتے ہیں منہ کو، فطرت، زبان فطرت نیچرل آواز، تو اس وقت میری نیچرل آواز میرے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اب تو دستور ہو گیا ہے کہ جوش، کچھ راز بھیگتے ہی سلگنے لگتی ہے سوز دل کے سے ایک آگ میرے تن بدن میں۔ اب کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ اب دستور ہو گیا ہے جوش، جوش اپنا تخلص استعمال کیا اس نے، کہ کچھ راگ بھیگتے ہی، رات آتے ہی سلگنے لگتی ہے سوز دل، سوز بولتے ہیں جلن کو، دل کی جو جلن ہے وہ سلگنے لگتی ہے ایک آگ میرے تن بدن میں، میرے اندر ایک آگ مطلب بھڑکنے لگتی ہے جیسے ہی رات بھیگنے والی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو یہ جوش ملیح آبادی نے یہ نظم فطرت کے حوالے سے کی ہے، مناظر فطرت کی عکاسی انہوں نے اچھی طرح سے کی ہے، اور نیچرل شاعری کی یہ عمدہ مثال ہے، اور اپنی شاعری سے بھی اس میں انہوں نے وہ کیا ہے کہ میری شاعری کس طرح کی ہے اور اس میں کس کس طرح کی ترمیم ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کو اندازہ تھا کہ میں ایک بڑا شاعر بنوں گا، کیونکہ 1920 میں پہلا مجموعہ آیا ہے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو ایک اچھا خاصا لمبا عرصہ انہوں نے گزارا، شاعری کی دنیا میں اپنا نام کمایا،